إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، سورہ یوسف کی تیسری آیت کے تعلق سے کل بات آپ کے سامنے شروع کی گئی تھی، اور اس تیسری آیت کے پہلے ٹکڑے کے بارے میں، پہلے پارٹ کے بارے میں بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم نے آپ کے سامنے، آپ کے لیے ہم نے بہترین قصہ پیش کیا ہے، ہم پہ پیش کر رہے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ پیش کر رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ اور اسی ٹکڑے کے بارے میں بات کل آپ کے سامنے آئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین قصہ کیوں قرار دیا ہے، اور اس کے اندر سوچنے کے دو تین پہلو اور بھی تھے جو کل بات رہ گئی۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بات پیش کی ہے تو بڑی تاکید کے ساتھ پیش کی ہے، کیونکہ یہاں کہا گیا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، نحن نقص علیک، تو نحن یہ پہلے ذکر کیا گیا، تو اس سے تاکید پیدا ہوتی ہے عربی زبان میں، اور ہر کوئی یہ بات جانتا ہے، بلاغت جو عربی بلاغت سے واقف ہے، ہم جب کہیں گے نقص علیک تب بھی یہی معنی ہوتا ہے کہ ہم آپ کے اوپر، آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نحن نقص علیک میں اور تاکید ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ ہم ہی یہ قصہ آپ کو، بہترین قصہ یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، ہم ہی پیش کر سکتے ہیں۔ بڑی تاکید ہے اس میں، کیونکہ جو ہے دوسری جو ہے لوگ جب اس قصے کو بیان کرتے ہیں تو یہ قصہ، اس میں بہت سی چیزیں، یہ اسٹوری، یہ کہانی، بہت سی غلط چیزیں اس میں داخل کر دیتے ہیں۔ اگر قصے کو بالکل صحیح طریقے سے پیش کرنا ہے، جیسے واقعہ پیش آیا اسی طریقے سے بیان کرنا ہے، تو ہم ہی ہیں جو یہ قصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے بات کی۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آخر یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا، اور کیوں اتنا جو ہے اس کو اہمیت دی کہ پورا قصہ ایک ہی جگہ پیش کیا ہے۔ اب یہ ایک پہلو ہے جو سوچنے کا ہے،
आज के इस दर्स में हम इस पहलू को पहले उजागर करेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे, फिर जो है इस आयत के बकिया जो 2 टुकड़े हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। तो सबसे पहली बात इस सिलसिले की ये है मेरे भाइयों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना मकसूद है। ये किस्सा क्यों पेश किया जा रहा है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस किस्से में और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी में बड़ी मुशाबहत पाई जाती है, और इस लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तसल्ली के लिए इस किस्से को बड़ी तफसील से बयान किया है। कैसे इसमें तसल्ली होती है, मैं आपको जो है ये 5 तरीके से इसको पेश करता हूँ। और भी जो है चीज़ें हो सकती है, लेकिन मैं उसमें से 5 चीज़ें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहली बात ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये परेशानियां, सबसे पहली परेशानी जो उनको हुई खुद उनके अपने भाइयों की तरफ से। उनके अपने भाई अगरचे कि वो सौतेले ही थे, माँ अलग थी, बाप एक थे, लेकिन थे तो अपने भाई, थे तो एक ही बाप की औलाद। लेकिन इन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद किया और हसद की आग में जलते रहे। क्यों? अल्लाह ताला ने जो उनको खूबी दी, अल्लाह तबारक व ताला ने जो उनको मकाम और मर्तबा दिया। आप जानते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया का आधा हुस्न दिया गया है। सही मुस्लिम की रिवायत में ये सराहत मौजूद है। और इतना खूबसूरत बच्चा किसको प्यारा नहीं होगा। याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े प्यारे थे, बड़े दुलारे थे, और दूसरे भाई ये देख करके हसद की आग में जलते थे। जिसमें परेशानी किसको उठाना पड़ा? यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठाना पड़ा। मक्के के हालात को आप देखिए। मक्के के हालात में बात क्या थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि जब आप पैदा हुए तो सबके दुलारे थे और सबके प्यारे थे। आपकी खानदान का हर फर्द आपको बड़ा अजीज रखता था, बल्कि मक्के का हर बाशिंदा और मक्के का हर सिटीजन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहता था, आपसे बड़ी मोहब्बत करता था। लेकिन जब आपको अल्लाह तबारक व तआला ने मनसबे नबुवत से सरफराज किया और आपको रसूल बना दिया, नबी बना दिया, तो यही मक्के वाले आपके दुश्मन हो गए। औरों को तो छोड़िए, खुद आपके खानदान के लोग, आपके अपने चचा, ये भी आपसे हसद करने लगे। अबू जहल आपके चचा, अबू लहब कौन? ये आपके चचा। और ये लोग भी उनके साथ जो है शामिल रहे। कुरैश जो आपका कबीला था, इस कबीले के लोग भी आपकी दुश्मनी में आगे आगे रहे और हर तरह से आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। और ये कोशिश चलती जा रही थी। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपने ये सीरत पढ़ के रखी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को परेशानी मेरे भाइयों जरूर हुई, लेकिन कुएं से किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बचाया और कैसे मिस्र के बाजार में पहुंचे और फिर उसके बाद अजीज़े मिस्र के घर में शाहाना अंदाज से जिंदगी बसर करने लगे, उनकी परवरिश होने लगी।
یہ انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے اس قصے کو بیان کر کے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول، اپنے نبی یوسف علیہ السلام کی مدد کی، اور جو ہے کس طریقے سے بھائیوں کے حسد کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، اور ان کی پوری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جائے تو اس سے آپ کو تسلی ہوگی۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسرا پہلو اس تسلی میں کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے قیدی کی زندگی بھی بسر کی ہے۔ یوسف علیہ السلام جن کو جیل جانا پڑا اور جیل کی ہوا بھی انہیں کھانی پڑی، جیل کی مہمان نوازی بھی انہیں قبول کرنی پڑی، کیونکہ جو باہر کے حالات تھے اس سے بہتر وہ جیل کی زندگی ان کے لیے تھی اس وقت۔ اب یہ جو ہے عورتوں کا جو مکر و فریب تھا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ جیل میں رہے چند سال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے بھائیوں شیب ابی طالب میں 3 سال کی جیل کی زندگی گزاری ہے۔ آپ اکیلے ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ دینے والے، آپ کے خاندان کے لوگ بھی اس چکی میں پستے رہے، اور 3 سال تک بڑی جو ہے قید و بند کی صعوبتیں اور مشکلیں اور پریشانیاں آپ نے برداشت کی ہے۔ تو یہ دونوں میں میرے بھائیوں بڑی یکسانیت پائی جاتی ہے قصے میں، اور ایک جیسا جو ہے انداز ہے۔ جیل خانے کی شکل الگ ہو سکتی ہے، پابندیاں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال جیل کی ہوا تو دونوں میں کھانی پڑی ہے۔ اور بھی جو ہے یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں کس طریقے سے یوسف علیہ السلام اپنوں سے بچھڑ جاتے ہیں اور انہیں اپنے شہر کو چھوڑنا پڑتا ہے اور دوسرے شہر میں جا کر کے زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گویا کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ دے دیا یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو بیان کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آج آپ جو پریشان ہیں مکے کی ان گلیوں میں، جو آپ کو ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے، یہ مکہ شہر آپ کے اوپر تنگ ہو چکا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی زندگی گزاری ہے اپنے شہر سے باہر، اور وہاں جا کر کے تھوڑی پریشانی اٹھا کر کے بعد میں اسی تخت کے وہ مالک بھی بنے اور وہاں کے حاکم بھی بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ہجرت کی مکہ سے مدینے کی طرف، تو مدینے میں آپ کی زندگی ایک حاکم کے جیسی رہی۔ آپ نبی تھے، رسول تھے، اور ساتھ ہی ساتھ مدینے میں جو اسلامی سلطنت قائم ہوئی آپ ہی اس کے حاکم بھی تھے۔ تو یہ بھی جو ہے چیز ہے اس کے اندر ایک پہلو میرے بھائیوں اس میں یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے مختلف جو ہے اس میں پریشانیاں آپ نے جھیلی ہیں، اور ان کے اوپر تہمت لگی ہے، تہمت لگی تھی کس کی جو ہے جانب سے؟ جس گھر میں وہ رہتے تھے عزیز مصر کی بیوی نے خود جو ہے تہمت لگائی، اور یوسف علیہ السلام کو اس کی وجہ سے جیل جانا پڑا۔ تو یہ نبیوں پر تہمت لگنا اور نبیوں کے ساتھ دشمنی، انبیاء کے ساتھ دشمنی میں ان کی قوموں نے الزام تراشیوں سے بھی کام لیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام تھا
کہ یہ فلاں سے یہ سیکھ کر کے آتے ہیں اور پھر ہمارے سامنے قرآن کی یہ آیتیں پیش کرتے ہیں، اور مختلف نام جو ہے اس سلسلے میں ذکر کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف القاب سے نوازا گیا، اور آپ کی جو ہے اوپر تو کوئی تہمت نہیں لگا سکے، لیکن آپ کی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، اور چونکہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے تو یہاں بھی تکلیف آپ کو بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ کوئی کم ہونے والی نہیں تھی۔ تو یہ بھی ایک پہلو۔ ایک آخری بات جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ پھر بعد کا ہی معاملہ آپ لے لیجئے کہ یوسف علیہ السلام جب مصر کے تخت پر جو ہے اور مصر کے ذمہ دار بن جاتے ہیں تو کس طریقے سے بھائی اور ان کا پورا گھر مصر میں آتا ہے اور سب کی سب اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور جب سب کی سب اکٹھا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائی معافی مانگتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام سب کے لیے معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ کچھ یہی شکل تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی جب آپ مکہ فتح کر لیا آپ نے، تو مکے میں رہنے والے یہی تو آپ کے جو ہے خاندان کے لوگ تھے، قریش کے لوگ تھے، اور جو بھی تھے مکے والے میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دشمنی مکے والوں نے کی تھی وہ آتے ہیں، انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں سخت سزا نہ دی جائے، لیکن انداز تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل وہی انداز جو یوسف علیہ السلام کا انداز تھا اپنے بھائیوں کے لیے، وہی انداز اپنایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، اگرچہ کہ سند کے لحاظ سے اس میں کچھ کلام ہے، لیکن انداز بالکل وہی ہے میرے بھائیوں۔ کہتے ہیں کہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، اذهبوا وانتم الطلقاء، کہ تمہارے لیے آج کے دن کوئی ملامت نہیں، ہم اپنی طرف سے کسی طرح کا کوئی بلیم اور تمہیں شیم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تم سب کو معاف کرتے ہیں، تم سب کی سب جو ہے آزاد ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان، اور ادھر یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے لیے معافی کا اعلان، یہ بھی میرے بھائیوں دونوں قصوں میں بڑی مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب آپ کے لیے یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالی نے پیش کر دیا کہ اس طرح کے حالات آپ کے لیے بھی پیش آئیں گے، آپ کے لیے پیش آ رہے ہیں، آگے بھی پیش آئیں گے، اور آپ کوئی پہلے رسول نہیں ہے، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کوئی پہلے رسول نہیں ہیں جن کو اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، رسول پہلے بھی گزرے ہیں اور ان کو بھی اس طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے دعوتی مشن میں لگے رہے۔ اگر ان کو جیل کی کوٹھری میں بھی ڈالا گیا تب بھی انہوں نے وہاں پر بھی اپنی جو ہے دعوت کے دیپ جلائے رکھے اور دعوتی مشن کو وہاں بھی جاری رکھا ہے۔ تو یہ سب چیزیں تھیں میرے بھائیوں، اور یہ سب جو ہے حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے سامنے
पूरा किस्सा एक ही जगह पर जिक्र कर दिया। अंदाज क्या है, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससी, हम ही पेश कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं आपके सामने बेहतरीन किस्सा, बिमा अवहैना इलैका हादल कुरआन। अब ये दूसरा टुकड़ा है। आज के इस दर्स में हम कोशिश करेंगे कि ये पूरी बात आपके सामने इस आयत के ताल्लुक से आ जाए। क्या कहा, बिमा अवहैना इलैका हादल कुरआन। इस बा को कहा गया है, मुफस्सिरीन ने भी लिखा है ये कि ये बात सबबियत का है, रीज़न बताने के लिए। और माँ ये मस्तरिया है, यानी माँ और अवहैना जो बाद में फेल आया हुआ है, दोनों मिला करके मस्दर का माना होता है। अरबी में हम कहते हैं बेईहाई इलैका हादल कुरआन, और हादल कुरआन ये मफ़ऊल है। पूरा जो है हादल कुरआन मुकम्मल तरीके से ये मफ़ऊल है। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससी बिमा अवहैना इलैका हादल कुरआन। अल्लाह ताला ने कहा कि हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं बेहतरीन किस्सा, इस वजह से कि हमने इस कुरान को आपके तरफ वही किया है। इस कुरान के जरिए से, अपने इस कलाम के जरिए से, जिस कलाम को हमने आपके सामने आपके लिए हमने उतारा है, इसी कुरान के जरिए, इसी कलाम के जरिए हम ये बेहतरीन किस्सा आपके सामने पेश कर रहे। और इसके अंदर मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की बड़ी वाज़ेह दलील मौजूद है। बहुत ही क्लियर अंदाज में प्रूफ जो है मौजूद है इसी के अंदर। क्यों कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अकेले ही नहीं, बल्कि हकीकत तो यह है कि मक्के वाले भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा नहीं जानते थे। बकिया कौम समूद वगैरह जो कि इनके जो है करीब के इलाके थे, उनके जो है किस्से वगैरह इनके यहाँ मशहूर थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा जिसका ताल्लुक मिस्र से था, ये किस्सा इनके यहाँ मशहूर नहीं था। जैसे जो है बाप दादाओं से किस्सा बयान करते हुए लोग चले आते हैं, तो जो है इस तरह से नस्ल दर नस्ल वो किस्सा मुंतकिल होता रहता है, ज़बानी तौर पर जो है सुनते सुनाते रहते हैं। तो ये किस्सा मक्के वालों को पता नहीं था। यहूदियों को तो पता था कि तौरात में इसका जिक्र था, लेकिन मक्के वालों को पता नहीं था। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किस्सा लोगों के सामने बयान करेंगे, तो लाजमी बात है कि ये किस्सा आपके ऊपर जो है वही के जरिए से ये किस्सा आपके सामने पेश किया गया है, इसके अलावा और कोई शक्ल नहीं। क्योंकि मक्के में किसी और की ज़बानी तो आप सुन नहीं सकते थे, क्योंकि मक्के वालों को भी इसका पता नहीं था। और आप कोई पढ़े लिखे भी नहीं थे कि आप तौरात पढ़ करके और तौरात की ज़बान भी नहीं जानते थे कि आपने तौरात जो है पढ़ करके आपने ये किस्सा सीख लिया। और यहूदियों से आपका कोई मिलना जुलना भी इस दौरान नहीं रहा कि उनमें से आप किसी के शागिर्द रहे हो और उससे आपने ये किस्सा सुन लिया हो और बयान कर दिया हो। आपने जो लोगों के सामने ये किस्सा बयान किया, तो ये खालिस अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही किया गया किस्सा था, जो आप पर वही के जरिए से नाजिल किया गया किस्सा आपने सुना, महफूज किया अपने सीने में और उसे लोगों के सामने पेश किया। तो अल्लाह ताला ने उसी को यहाँ बयान किया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कहा अल्लाह ताला ने नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससी बिमा अवहैना इलैका हाज़ल कुरआन। फिर उसका आखिरी जुज, आखिरी टुकड़ा
کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اس واو کو عربی زبان میں جو لوگ تھوڑی عربی جانتے ہیں ان کے لیے میں یہ باتیں پیش کر دیتا ہوں، ہمارے دوسرے بھائی بہن جو اس فیلڈ کے نہیں ہیں وہ جو ہے اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ جو ہے اس کو جو ہے کچھ نہ سمجھے، یہ سب کے لیے چونکہ درس ہے تو ہم تھوڑا ان کے لیے بھی کچھ باتیں پیش کر دیتے ہیں جو عربی زبان جانتے ہیں۔ اس واو کو واو حالیہ عربی میں کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو یہ ان آیا ہوا ہے، ان اس کو کہتے ہیں ان مخففہ ہے، ان اصل میں یہ انا ہوتا ہے، انا جو تاکید کے لیے آتا ہے وہی انا، اس کی تشدید ختم کر کے ان کر دیا گیا، اس کو ان مخففہ کہا جاتا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یہ لام اس کو لام فارق کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اسی سے ہم کو پتہ چلتا ہے اسی لام سے کہ یہ ان اصل میں انا جو تاکید والا ہوتا ہے وہی ہے، یہ ان نفی کے لیے بھی آتا ہے عربی زبان میں، یا یہاں نفی والا نہیں ہے، جب نفی والا ہوتا ہے تو الا آتا ہے، اس کے بعد یہاں پر جو ہے لام آیا ہوا ہے جو تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، من قبلہ میں جو ہی پروناؤن ہے یہ لوٹ رہا ہے، پروناؤن یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اوحینا کے معنی کی طرف جو کہ مصدر کے معنی میں ہے، یعنی حالانکہ ہم کہیں گے اردو میں اس کا معنی حالانکہ یقیناً آپ اس وحی سے پہلے غفلت غافل لوگوں میں سے تھے، لمن الغافلین غافل لوگوں میں سے تھے، یعنی آپ کو اس کا کوئی علم نہیں تھا، اس قصے کا آپ کو کوئی علم نہیں تھا، اس وحی سے پہلے آپ کو اس قصے کا کوئی علم نہیں تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے بیان کیا، اور یہاں ایک خاص پہلو ہے بلاغت کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو اس سے پہلے کوئی علم نہیں تھا اس قصے کا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ہے کہ آپ اس سے پہلے غافلین میں سے تھے، بے خبر لوگوں میں سے تھے، اس قصے کے جو ہے جانکار لوگوں میں سے نہیں تھے آپ، بلکہ اس قصے کی جانکاری نہ رکھنے والوں میں سے آپ بھی تھے، یعنی آپ کو اکیلے نہیں جن کو اس قصے کا علم نہیں، بلکہ مکے کے دوسرے لوگ بھی انہیں اس قصے کا علم نہیں تھا۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ آپ کو ہر چیز کا علم ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب، اپنے جو ہے حبیب کے لیے، اپنے پیارے نبی کے لیے یہ پیار بھرا انداز جو ہے پیش کیا، یہ کہا کہ آپ بھی جو ہے یقیناً بے خبروں میں سے تھے، آپ کو اس کا کوئی علم نہیں تھا، یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے، ہر چیز کا علم رکھتے، تو یوسف علیہ السلام کے قصے کا بھی آپ کو علم ہوتا، تو اس آیت کے اندر اس کی بھی دلیل موجود ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی نوٹ کر لیجئے بلاغت کے لحاظ سے کہ اس آیت کو لے کر کے اور اس کے پہلے والی جو آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اس کے پہلے جو ہے اب تک یہ 3 آیتیں، ان 3 آیتوں میں 6 مرتبہ قرآن کا ذکر آیا ہے۔ غور کیجیے گا کبھی بیٹھ کر کے، کہیں تو واقعی جو ہے الکتاب یا القرآن کا لفظ آیا ہوا ہے،
اور کہیں وحی سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا اور کہیں حاضہ سے اشارہ کیا گیا ہے اور کہیں اس کے لیے پروناؤن استعمال کیا گیا ہے، اور سب ملائیں گے آپ تو اب تک 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا ذکر ان آیتوں میں آ چکا ہے۔ 6 مرتبہ میرے بھائیو، کتنی اہمیت ہے اس کلام کی اور کتنی چاشنی ہے اس جو ہے لفظ میں، اور اس کی طرف جو اشارہ کیا جا رہا ہے۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس کتاب، اپنے اس کلام کا ذکر فرمایا ہے، یہ سب کی سب اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، 3 آیتیں آپ کے سامنے آ چکی، 3 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے، اور اب تک اس قصے کی یہ تمہید تھی، اور اسی تمہید کے بعد قصے کی شروعات ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ قصے کی اب شروعات ہوتی ہے۔ کل انشاءاللہ، کل کے درس میں اس آیت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ہمارے لیے عبرت اور نصیحت اور اسلامی آداب سے متعلق جو اس کے اندر احکام ہیں وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ لیکن میں نے آیت آپ کے لیے پڑھ دیا ہے کہ کل جب آپ درس میں آئیں تو آپ خود بھی تھوڑا سوچ کر کے اور تھوڑا غور کر کے اس آیت پر آئیے، جس کا معنی یہ ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، میں نے ان سب کو دیکھا ہے کہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے آیت کا معنی ہے، لیکن آپ خود بھی سوچئے گا، خاص طریقے سے ہمارے وہ بھائی بہن جن کو تھوڑی عربی آتی ہے، ذرا اس پر غور کیجئے گا، اور کل انشاءاللہ ہم اس کے تعلق سے تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے، باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی۔ آج کا چونکہ وقت ہو چکا ہے تو ہم درس کو یہیں پر ختم کرنا چاہیں گے، اور کل کے درس کے لیے ہم نے آپ کے سامنے بات رکھ بھی دی ہے۔ آپ غور کر کے آئیے، تدبر کر کے آئیے، اور جو ہے انشاءاللہ کل سے ہم اس قصے کی شروعات کرتے ہیں۔ بڑا دلچسپ قصہ ہے اور عبرت و نصیحت کا بڑا خزانہ موجود ہے اس میں، ہم سب کے لیے بڑی اہم جو ہے باتیں ہیں اس کے اندر، اور یہ سب کی سب انشاءاللہ قصے کے درمیان آپ کے سامنے اجاگر کریں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔